الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 18 اور 19 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، ان کو کتاب اور حکومت دی تھی، ان کو نبوت ملی تھی، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ اللہ کے واضح دلائل آنے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہے، اور انہوں نے آپ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی، اور اپنے طور پر انہوں نے ان کو پھانسی لگوا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب قرب قیامت میں وہ ایک قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں دجال کو قتل کرائیں گے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیاتوں میں اختلافات کرتے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے، جیسا کہ یہ کفار مکہ جن کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان میں اکثریت جو ہے وہ حق کو نہیں مان رہی، اختلاف کر رہی ہے، کس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اور آپ کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اس وقت یہ پچھتائیں گے۔ اور آج جو 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، یہ بھی اسی کے ساتھ انہی کا تعلق ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، ظاہر راہ پر، ظاہر راستے پر، یعنی شریعت پر۔ شریعت یعنی طریقہ کہ آپ کے ماننے والوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ شریعت کے لغوی معنی ہے راستہ، ملت اور منہاج، شارع کو بھی شارع کہا جاتا ہے، کہ وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی ہے۔ یعنی یہ شریعت جو ہے یہ ایک ذات حیات ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے ہم پر نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، اور یہ ایک نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے،
کہ یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ تمہیں سمجھ نہ آئے تو میرے نبی کی زندگی دیکھ لو، انہوں نے کیسے گزاری، انہوں نے کیسے کیسے تمہیں دعوتیں دی، تمہیں تبلیغ کی۔ تو یہاں پاس شریعت سے مراد وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کر لیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کن باتوں میں ہے۔ تو آیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے اور طریقے پر قائم کر دیا جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اب انسانیت کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہے، اللہ کا حکم ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ وہ طریقے ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے، اس کے لیے ہمارے لیے صحابہ کرام کی مثال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیسے اپنی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی صفات بیان کی کہ ایمان لاؤ تو ایسا لاؤ جیسے میرے یہ صحابہ کرام، اور اس طرح پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ زندگی فانی زندگی، یہاں کی آزمائشیں عارضی، یہاں کی مال و دولت عارضی، یہاں کی شہرت عارضی، یہاں کی حکومت عارضی، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور آخرت کی زندگی اس کا دار و مدار اللہ نے اس زندگی پہ رکھ دیا کہ ہم یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جیسے انہوں نے دعوت دی، ہم اس کے مطابق گزارتے ہیں یا اپنی خواہشات کے مطابق؟ تو یہاں یہی ہے کہ دین جو ہے، دین کے جو احکامات ہیں وہ واضح ہیں، اور انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی اب صرف دین محمدی میں ہے، اور اسی دین محمدی کا نام اب دین اسلام ہے۔ کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا بھی دین اسلام تھا، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، آپ پر ایمان نہ لائے، تو اللہ نے ان سے دین کی نسبت چھین لی، اسلام کی نسبت چھین لی۔ آج کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی نصرانی کہلاتا ہے، کوئی مجوسی کہلاتا ہے، کوئی کیا کہلاتا ہے، لیکن مسلمان صرف امت محمدیہ کہلاتی ہے جو آخری امت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانا آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم آخری امت ہو۔ بس اب ہماری کامیابی کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو نادان لوگ ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے ان خواہش پرستی کو چھوڑ دیں، دین حق کو قبول کر لیں۔ اور دین حق وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے ہاتھوں سے پتھر کے مورتیاں بنا کر انہیں معبود کا درجہ دے کر ان کی عبادت نہ کرنا، دوسری شخصیات کی عبادت نہ کرنا، قبروں پر سجدہ نہ کرنا، صرف اللہ واحد کا سجدہ کرنا۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ اخلاص میں فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کے علم میں، اس کی ذات میں کسی دوسرے ہستی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، تب ہماری کامیابی ہوگی۔ اور شریعت سے جو ناواقف ہے، نادان ہے، یعنی اس سے مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں اس وقت، اور اب پوری دنیا کے غیر مسلم
قیامت تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے، جو اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائیں گے، جو قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان نہیں لائیں گے، جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ بھی اس میں ہیں کہ یعنی وہ خواہش پرست ہیں، وہ دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہاں تنبیہ کی کہ یہ یاد رکھیں، یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے ان کی کوئی بات نہیں چلے گی، اللہ کے آگے ان کا کوئی ہلا نہیں چلے گا۔ جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یہ ظالم لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا، جو قرآن مجید کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتا، یعنی وہ ظالم ہے۔ اور یہ ظالم لوگ یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الملت، یہ جو کفار ہیں یہ ملت واحد ہے، الکفر ملت الواحدہ، الکفر ملت الواحدہ، یعنی یہ کفر ایک ملت ہے اور مسلمان ایک ملت ہے۔ بس دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، یا تو کافر، یا تو ان کافروں میں سب وہ لوگ آ جاتے ہیں، کافروں میں منافقین بھی آ جاتے ہیں، مشرکین بھی آ جاتے ہیں، نصارہ بھی آ جاتے ہیں، اور یہودی بھی آ جاتے ہیں، مجوسی بھی آ جاتے ہیں، پارسی بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، جتنے غیر مسلم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے یعنی کہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے خلاف، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ سب ایک قوم ہے، الکفر ملت الواحدہ۔ اور مسلمان ایک قوم ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اپنی کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں کہ اب ہماری کامیابی اللہ کا حکم ماننے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہ آپس میں دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں تمام مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچا کر رکھے، ہر ایسے غلط عقیدے سے بچا کر رکھے، اور ہمیں بھائی بھائی بنا کر رکھے، توحید کی نسبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت سے، اور قرآن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمان مالی اور جانی امداد کرے تاکہ کفر کو شکست ملے، اور جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کا پرچم بلند رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا